ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اسلام نے جو اتنے سارے حقوق دیے ہیں اور یہ سب، تو ایک نکاح طلاق کا ایک سسٹم دیا اسلام نے، تو اس میں تھوڑی سی یوں چینجنگ، ایک مولوی صاحب تھے وہ لبرل قسم کے، اس میں اگر وقت کے لحاظ سے یوں کر دیا جائے، تھوڑا سا یوں گھما دیا جائے اس کو. میں نے کہا پھر اقوام متحدہ سے جا کے پوچھ لو حکامات، کیونکہ وہ بھی وقت کے لحاظ سے کیا کرتے رہتے ہیں اس کو، اور وہ بھی انسانیت کو سامنے رکھ کے ہی قانون بناتے ہیں. اقوام متحدہ میں کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ انسانوں کی بربادی کے لیے قانون بنایا جائے. پھر ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے اقوام متحدہ. دیکھو ابھی اسمبلی میں، ہماری اسمبلی میں بحث ہوئی نا کہ ایک پی ٹی آئی کی خاتون نے، پی ٹی آئی کے جو نیچے کے لوگ ہیں نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ دین دنیا دونوں سے فارغ ہیں. عمران خان کی تقریر سنو تو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کوئی بہت بڑے بزرگ خطاب کر رہے ہیں، اور جو وہ کیا نام ہے اس کا، فواد چودھری ہو گیا، اور ان کی جو اسمبلی میں ان کی ہوتی ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو بندے ہی ٹھیک نہیں ملے، واللہ عالم. لیکن بہرحال حرکتیں اسمبلی میں کوئی عجیب عجیب سی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس نے تقریر کی کہ 18 سال سے پہلے شادی پر کیا ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے. ایکچولی اس میں یہ ایکچولی ٹینشن اور بوجھ لڑکی پہ حد سے زیادہ ڈالنا. ایک مولوی صاحب تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہا کہ اسلام، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام میں 18 سال سے پہلے شادی کیا ہے، الاؤڈ ہے. بہت معقول بات کی انہوں نے. اب ہونا یہ چاہیے کہ اب دلائل کا عنصر کیا ہو گیا، ختم. کیونکہ اگر آپ نے اب بھی عقلی دلائل دینے ہیں تو پھر پاکستان سے اسلام ختم کرو. آپ بولو اقوام متحدہ کے قوانین کہاں لاگو ہوں گے، پھر نکاح کو ختم کر دو. اقوام متحدہ میں زنا کی بھی اجازت ہے، گے سیکس کی بھی اجازت ہے، گے میرج کی بھی اجازت ہے، وہ سب اجازت ہے اقوام متحدہ. وہ عقل سے سوچ کے انہوں نے بنائے ہیں. تو ہم وہاں عقل استعمال کر ہی نہیں سکتے جہاں ہمیں مذہب نے ہمیں رہنمائی کی ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی عقل ہم سے زیادہ. ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر مان لیا. جب مان لیا تو ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آ گئی تو پتھر پہ لکیر بن گئی. اب ہم کہیں گے کہ بھئی اسمبلی میں 100% لوگ بھی اس پہ متفق ہوں کہ کم عمری کی شادی سے نقصان ہو رہا ہے، پھر بھی اسمبلی میں یہ قانون اس لیے پاس نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا قانون پہلے سے موجود ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے. 13 سال کی بچی کو نکاح پر پابندی لگانا، یہ اس کو ناجائز دوستیوں کی اجازت دینے کے مترادف ہے کہ آپ اس کے لیے حرام کاری کا دروازہ کھول رہے ہیں. 18 سال تک لڑکی، یہ جو 5-6 سال کا عرصہ ہے اس میں سیکچول ڈیزائرز پیدا ہو گئیں تو اس کا کیا حل آپ کے پاس ہے؟ وہ تو پیدا ہوتی ہیں، جب بھوک لگے گی روٹی کی خواہش تو پیدا ہوگی. یا تو اس کو کوئی ایسا قانون بنائے کہ وہ بالغ ہی 18 سال میں ہوا کرے. قدرت اس کو بالغ کر رہی ہے 13 سال میں، آپ کے خیال میں وہ غلط کر رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں. یعنی اللہ سے لڑ رہے ہو، تم تو فطرت سے لڑ رہے ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ 13 سال کی بچی کی شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ بھئی کس سسرال میں جا رہی ہے، وہ ظلم تو نہیں کریں گے، بیڑا تو نہیں غرق کر دیں گے چھوٹی سی بچی پر اتنا بوجھ، 18 روٹیاں تو نہیں پکوائیں گے اس سے. تو ایسا بوجھ اگر کوئی کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے، وہ تو پھر 18 میں بھی بولو بھائی نہیں کرنی چاہیے، پھر 35 میں بھی نہیں کرو. جہاں ظلم کا خطرہ ہو وہاں تو کرو ہی نہیں، بٹھائے رکھو گھر میں اس کو، میں کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے. تو جہاں ظلم نہیں ہوگا تو، اور پھر ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں شریعت نے گورنمنٹ کو انوالو ہونے کی اجازت نہیں دی، اس میں لڑکی کے باپ کو. کیوں؟ وہ نیچرل گارجن ہے. اللہ جانتے کہ وزیر اعظم کے دل میں عوام کا وہ جذبہ نہیں ہو سکتا، عوام کی خیر خواہی کا، جو باپ کے دل میں اپنی بیٹی کا جذبہ ہوتا ہے. یہ نیچرل گارجن ہے، یہ سلیکٹڈ نہیں ہے جمہوریت کہ ہم نے جناب ووٹ دے کے اس کو اپنا خیر خواہ مان لیا. اس میں 10 قسم کے گڑبڑیں ہوتی ہیں. اس لیے اسلام نے گورنمنٹ کے اختیارات بھی محدود کیے ہیں کہ تمہیں زیادہ فری ہونے کی ضرورت. اللہ نے حکومت کو بڑے اختیارات دیے، مگر اس کو بتایا کہ باپ اور بیٹی کے معاملات میں تمہیں ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. نیچرل گارجن کون ہے؟ باپ ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے باپ ظلم بھی کرتے ہیں، تو یاد رکھو جتنا باپ کا اپنی بیٹی کے حق میں ظلم کرنے کا امکان ہے نا، ہوتے ہیں ظلم، میں مانتا ہوں، اس سے زیادہ امکان یہ کہ گورنمنٹ غلط قانون بنا کے ظلم کر دے، یہ امکان زیادہ ہے. کیونکہ حکومت عوام کی اتنی خیر خواہ بہرحال نہیں ہوتی. حکومت کے اپنے مفاد بھی ہوتے ہیں، بیرونی دباؤ بھی ہوتا ہے. کچھ بھروسہ نہیں ہے جو 18 سال کی قید کا جو ایک اسمبلی میں ایک آواز اٹھائی ہے، یہ بیرونی ایجنڈے کا ایک حصہ ہو، گن پوائنٹ پہ کروایا جا رہا ہو، جبکہ باپ اپنی بیٹی کے لیے گن پوائنٹ پہ کام نہیں کرے گا. تو اس میں امکان تو ہوتا ہے کہ کوئی ظالم بھی ہو. یہ تو امکان دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ لڑکی خود غلط فیصلہ کر لے. تو
تو یہ امکان 18 سال میں بھی ہوتا ہے کہ 18 سال میں غلط فیصلہ ہو جائے اور غلط جگہ شادی ہو جائے. تو محض چند فیصد لوگوں کے امکانات کی وجہ سے قانون کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. ہر قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے, لیکن اس سے قانون, اللہ نے قانون یہی بنایا ہے کہ بیٹی کا ولی کیا ہے, باپ ہے. وہ اگر سمجھتا ہے 13 سال میں شادی بہتر ہے تو کر دے, لیکن بعض دفعہ اس کا باپ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, تو اس ناجائز کو روک تھام کے لیے کچھ بھی ہوگا. بھئی اگر کوئی باپ بیٹی کی مرضی کے بغیر شادی کرے, اس کو جیل میں بھیج دو, ٹھیک ہے نا, زبردستی کرتا ہے اس کو جیل میں, یہ قانون بالکل شریعت کے مطابق. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. مفتی صاحب کلمے کا کیا مقصد, ایمان یقین کی وضاحت کریں. توکل کسے کہتے ہیں, تو پورا بیان ہو جائے گا اس پر, جلدی مختصر سوال پوچھا کریں. قبرستان میں 1 دفعہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا 2 دفعہ؟ او بھائی, قبرستان جانے کا جو ہمیں حکم ہے وہ عبرت کے لیے. حدیث میں آتا ہے فزوروہا, یہ نہیں آتا حدیث میں کہ قبرستان جایا کرو تاکہ مردوں کو ثواب پہنچاؤ, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. جو نیکی میت کو پہنچتی یا نہیں پہنچتی اختلافی مسئلہ ہے, تو ہم اس کے قائل ہیں کہ پہنچتی ہے. وہ جہاں بیٹھے ہو وہیں سے دعا کرو, اس کے لیے پہنچ جائے گی. اس کے لیے قبرستان جانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. قبرستان جو جاتے ہیں وہ آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے کہ کل ہمیں بھی یہاں لیٹنا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ خواتین کے بالوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے, تو بالوں کو جلانا جائز ہے یا زمین میں دفن کر دیں, دونوں طرح جائز ہے, بیچنا جائز نہیں ہے. مفتی صاحب رشتے کا مسئلہ چل رہا ہے, دعا کریں, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا سا رشتہ دلا دے اور آپ بھی اس کے لیے اچھے سے ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جب اسباب اور وسائل نظر نہ آئیں تب اللہ پہ یقین کرنا ایمان ہے. بالکل صحیح. جب سارے اسباب وسائل فیل ہو جائیں پھر بھی انسان تسلی رکھے کہ اللہ ہے, تو یہ تو یقین کا بہت اونچا درجہ ہے. مفتی صاحب لین دین کے بارے میں اسلامی طریقہ, مطلب گاڑی خریدتے وقت یا گھر خریدتے وقت لکھائی کرنا چاہیے, ریکارڈنگ کرنی چاہیے. قرآن میں لکھنے کا حکم ہے. سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ میں نازل ہوئی ہے کہ معاملات کو لکھا کرو, تو صرف ریکارڈنگ نہ کریں, لکھیں. آج کل تو ویڈیو کا دور ہے, اگر لین دین میں ویڈیو بن جائے تو اچھا نہیں, بہت اچھا ہوگا, لکھنے کے ساتھ ویڈیو بھی بنا لیں. مفتی صاحب لوگ مسجدوں میں پرچے بانٹتے ہیں کہ کسی جگہ کی مشہوری کے لیے, یعنی ہسپتال, اسکول یا بس اڈہ وغیرہ مشہوری کے لیے پرچے چھپا کر مسجد میں بانٹتے ہیں. مسجدوں میں بانٹنا جائز نہیں ہے. البتہ کوئی ہسپتال ٹرسٹ ہو جو پروفیٹیبل ادارہ نہ ہو تو پھر اس کے پمفلیٹ مسجد میں بانٹے جا سکتے ہیں. بزنس اور کاروبار مسجد میں نہیں, جائز نہیں. بعض کہتے ہیں اللہ کا نام بھی لکھا ہوتا ہے اور نبی کا نام بھی ہوتا ہے. دیکھو اس خوف سے کسی کاغذ پہ نام ہی نہ لکھنا اللہ کا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, یہ غلو ہے, زیادتی ہے. ہمارے نبی غیر مسلموں کو خط لکھتے تھے, اس میں بھی اللہ کا نام لکھتے تھے, سمجھ رہے ہو نا. تو اب یہ تو نہیں کہ کاغذ پہ نام ہی نہیں لکھا جائے گا اس خوف سے کہ کہیں نیچے نہ گر جائے, بس نیچے نہ گرنے دو اس کو, لیکن اس خوف سے نام لکھنا, اللہ کا نبی کا نام لکھنا چھوڑ دینا, یہ غلط چیز ہے. اگر کہیں رشتہ کرنا ہو تو یہ